السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان امان اللہ قائم خانی۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم موجود ہیں پاکستان کے شہر لاہور میں PP 167 میں، پر 17 جولائی کو جو ہے الیکشن ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین احمد صاحب۔ آئیے ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ایک طرف جو ہے 50 سالہ پرانی پارٹیاں آپ کے ساتھ یہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، دوسری طرف آپ ایک ایسی پارٹی کو آپ نے جوائن کیا جو پچھلے 5 سال پہلے جو ہے وہ سیاست میں آئی۔ اس حوالے سے عوام جو ہے وہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ جو ہے کس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں، کس جماعت کی طرف سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں اور اس جماعت کی طرف سے الیکشن لڑنے کی وجہ کیا ہے۔ جی السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انٹرویو کرنے کا ٹائم دیا۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم جس تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں نا، ان کا جو نظریہ ہے نا وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کے بغیر اگر آپ کہیں کہ اپنے نظریے کے بغیر، نبی کی محبت کے بغیر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکیں تو یہ چیز ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتی۔ اور جو پارٹی کی بات کر رہے ہیں آپ کے، یہ 5 سال ہوئے ہیں کہ آئی ہے میدان میں، اور باقی 50 سال پارٹیاں اس چیز میں لگ رہی ہیں۔ جناب، یہ پارٹی نظریے کی پارٹی ہے، یہ کسی کی ذات سے منسلک نہیں ہے، کسی کی اپنی ذاتی کردار سے منسلک نہیں ہے۔ یہ خاص طور پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکیداری کے طور پہ سامنے آئی ہے اور ابھر کے آئی ہے، اور جتنا بھی اسے دبانے کی کوشش کی گئی ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 4400 سال تک کی سزائیں سنائی گئی ہیں، لوگوں کو عام طور پہ شہید کیا گیا، ان مسلمانوں کو جو اپنی نبی کی عزت کی خاطر باہر نکلے ہیں۔ تو ایسے نظریے کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ 4400 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ جی، 4400 سال کی بابا خادم رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سزا سنائی گئی تھی۔ اچھا، ایک میں آپ سے کویسچن کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر جو ہے PP 167 میں پچھلے دنوں میں جو ہے 2 سیاسی پارٹیاں آپس میں لڑی ہیں، گولیاں بھی چلی ہیں۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ہم اگر ڈرتے ہوتے تو اس تحریک میں شامل نہ ہوتے، اور ہم جس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں ہم سب سے پہلے ایک بات کہہ کے لڑتے ہیں کہ ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارا مال حاضر ہے، ہماری اولاد حاضر ہے، ہمارے والدین حاضر ہیں اس تحریک کے لیے۔ اچھا، ایسی کیا وجہ ہے کہ لوگ جو پہلے الیکشن میں ووٹ دے رہے تھے 40-50 سال سے دوسری پارٹیوں کو، ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اس بار تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں؟ کیسے قائل کریں گے آپ لوگوں کو؟ سب لوگوں کو پتہ چل گیا وہ نبی کے غدار ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ایز اے مسلمان، وہ غدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ غدار اسلام ہے۔ انہوں نے عاشقان رسول پہ گولیاں چلائی ہیں، انہیں شہید کیا ہے، ملونہ جیسی عورت کو باہر بھجوایا پاکستان سے، ٹھیک ہے۔ ہر طرح سے لوگوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرتے ہیں انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ سارے لوگوں کو یہ چیزیں ساری اویزاں ہو گئی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ کس طرح جوگ در جوگ اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ کے مقابلے میں اس حلقہ میں خاص طور پہ جو نون لیگ کی طرف سے ایک اس پر کھڑے ہوئے ہیں نذیر چوہان صاحب، وہ تو خود کہتے ہیں میں تو مجاہد ختم نبوت ہوں اور میں نبی کی عزت پہ بڑا پہرے دار ہوں۔ لفظوں میں کسی کو لو یو کہنا، اسٹیٹس پہ لگانا، میرے لیے نبی کے لیے جان بھی قربان ہے، میرے خون کا آخری قطرہ بھی قربان ہے، اور کر کے دکھانا صرف ایک ہی پارٹی میں شامل ہے جو تحریک لبیک پاکستان ہے، اور وہ کر کے دکھاتی ہے اور آپ کو سامنے آ کے دکھاتی ہے۔ لفظوں میں نہیں دکھاتے ہم کر کے دکھاتے ہیں۔ جو عوام ہے یہاں پہ، عوام کو بہت زیادہ مسائل ہیں، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیول پرائزز بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ جیسے اب نون لیگ کی بات کریں تو وہ جب عمران خان کے خلاف نکلے تھے، مہنگائی مارچ کرتے رہے ہیں، اب جب ان کی خود کی حکومت آ گئی ہے تو وہ جو ہے مہنگائی کی شرح کو مزید بڑھاتے جا رہے ہیں۔ آپ ایسا کیا کریں گے جس سے عوام کو ریلیف ملے گا؟ جب بھی آپ، جیسا کہ ہمارے امیر محترم اور ہمارے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب بھی آپ اسلام کے خلاف چلیں گے نا اور مسلمان ہو کے، تو آپ اسی طرح کی ہی چیزوں میں مبتلا رہیں گے اور کوستے رہیں گے دن بہ دن اپنے آپ کو۔ کیونکہ سب سے پہلے آپ کے اوپر جو نظام قائم ہے وہ سود کا نظام ہے، اور جب آپ کو قرآن میں کہہ دیا گیا ہے کہ سود کا مطلب یہ ہے کہ رب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا، تو جناب یہ کام کبھی بھی ختم نہیں ہونا جب تک آپ اوپر سے سود کا نظام ختم نہیں کریں گے۔ کوئی مسلمان خوشحال نہیں ہو سکتا، 90% طبقہ دبا رہے گا، اور جو 10% منافق ہے وہی خوشحال رہیں گے جو آج تک خوشحال ہیں۔ اچھا، اس حلقے میں اللہ کرے کہ آپ الیکشن لے کے جیت جاتے ہیں، جیتنے کے بعد کیا آپ نے بھی عوام سے ویسے ہی وعدے کیے ہیں جس طرح دوسرے لیڈر کرتے ہیں، ہم سڑکیں بنا دیں گے، نالے بنا دیں گے، کیا آپ نے بھی اس طرح کے کوئی وعدے کیے ہیں اپنی عوام سے؟ ہماری تحریک، میں نے پہلے بھی بتایا، نظریے کی تحریک ہے، اور ہماری قیادت پوری مخلص تحریک ہے، جو آپ اب تک بھی جان گئے ہوں گے کہ کسی قسم کے نہ پیسوں کے لالچ کے لیے کام کر رہی ہے، نہ اپنے فیم کے لیے کام کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 5 دن پہلے کراچی الیکشن ہوا ہے،
اس الیکشن میں ہمارے امیر محترم پہ 2 دفعہ حملے ہوئے ہیں، تو کہ انہوں نے کسی کو نہیں کہا کہ آ کے سڑکیں بند کرو، کسی کو نہیں کہا احتجاج کرو، دھرنے کرو جناب، وہ صرف ایک نظریے کے لیے لڑے کہ ہم نے دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے، اور ہمیں ایسی قیادت پہ ویسے ہی بہت فخر ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو وعدے عوام کے ساتھ کریں گے انہیں آخر تک پورا کریں گے، ہم یو ٹرن نہیں لیتے۔ اچھا 2018 سے لے کر ابھی تک جتنے بھی الیکشن ہو چکے ہیں، دیکھا گیا کہ تحریک لبیک پاکستان کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور این نے 240 کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہوا۔ اگر آپ کے بھی حلقے میں ایسا کیا گیا تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ سب سے پہلے تو نا یہ جو ڈاکے والی واردات آپ کو پتہ ہے کتنی کم ہو گئی ہے، اور تحریک لبیک کے ساتھ تو بہت زیادہ کم ہو گئی ہے، کہ جو لوگ سمجھتے تھے کہ ہم تحریک لبیک کے ووٹوں پہ آسانی سے ڈاکہ مار لیں گے، وہ کراچی نے ثابت کر دیا اتنا آسان نہیں ہے، اور جو وہاں پہ انہوں نے کیا وہ یہاں پہ ہم کسی کو اپنے ووٹ کا ایک پرچی بھی نہیں لے جانے دیں گے، اور یہ ہم حتمی ہماری قیادت سے لے کے نیچے تک ہمارا ووٹ ہے، اس پہ پرعزم ہے، ہم جو اس ہمارے ووٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا ہم ہاتھ توڑ دیں گے۔ کتنے پر امید ہے آپ کتنے ووٹ یہاں سے لے سکتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جیت ہماری لبیک والوں کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ پی پی 167 کے لوگ ہیں جو آپ کو ووٹ دیں گے، ان کے لیے کوئی ایک میسیج، کوئی ایک پیغام دے دیں۔ ان کے لیے صرف ایک یہی پیغام ہے کہ جناب دوسری پارٹیاں کبھی ادھر جا رہی ہیں کبھی ادھر جا رہی ہیں، وہی لوگ ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کہ وہی لوگ ہیں جو 35 سال سے سیاستیں کر رہے ہیں اور آپ کو صرف گٹر نالیوں اور لائٹوں پہ الجھایا ہوا ہے، جبکہ جو اصل مقصد ہے جہاں سے رزق برکت آتی ہے رزق میں، اس چیز میں نہیں الجھایا، جہاں پہ انہوں نے ایمان کو قائم کرنا ہے، انصاف کو قائم کرنا ہے۔ جب آپ کو ہر چیز میں اپنے گھر میں دینی نظام چاہیے، قرآن پڑھنا ہے، آپ حدیثوں میں لگاتے ہیں اپنے بچوں کو، آپ کے بچے کو کوئی نظر لگ گئی ہے آپ اسے دم درود کراتے ہیں، آپ کے گھر ختم کراتے ہیں، ہر چیز میں آپ کو سلام چاہیے، تو تخت پہ دین کیوں نہیں چاہیے آپ لوگوں کو؟ تو جناب اگر آپ دین کو موقع نہیں دیں گے تو دین آپ کو کبھی خوشحالی کا موقع نہیں دے گا۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی سوچ کو بدلیں، اور تحریک لبیک کا ساتھ دیں، کیونکہ یہ وہ واحد پہرے دار پارٹی ہے جو آپ کے ایمان کو اس طرح پختہ کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ پہرے داری دیں۔ اچھا دیکھا جائے تو جو ووٹوں کی گنتی تک آئیں تو جو فیمیل ہوتی ہے ان کا ووٹ زیادہ ہوتا ہے، تو کیا آپ کے حلقے میں آپ نے بھی فیمیل ووٹ کے لیے کوئی گھر گھر جا کے پیغام پہنچایا؟ ہماری فیمیل ہمارے مردوں سے زیادہ پرعزم ہے ماشاءاللہ، اور ہم گھر گھر جا رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہر بندے کو ڈور ٹو ڈور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جناب ہم لبیک والے حاضر ہیں، ہماری قیادت، اور ہم آپ کے ساتھ کبھی غداری نہیں کریں گے۔ آپ کے ساتھ غداری کا مطلب ہے نبی کے ساتھ غداری، اور انشاءاللہ ہماری قیادت سے لے کے ہمارے آخری بچے تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا۔ ناظرین یہ ہمارے ساتھ موجود تھے حسنین احمد بھائی صاحب، جنہوں نے پی پی 167 سے الیکشن جو ہے وہ لڑنا ہے، اور یہ فیصلے کا جو دن ہے وہ 17 جولائی ہے۔ تو آپ سب نے جو ہے پیچھے پرانی پارٹیاں دیکھ لی ہیں، نون لیگ بھی دیکھ لیا ہے اور پی ٹی آئی بھی دیکھ لیا ہے، تو میں بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک بار جو ہے وہ تحریک لبیک رسول اللہ پاکستان کو ووٹ دیں نظام مصطفیٰ کو، انشاءاللہ پھر خود ہی تبدیلی آئے گی۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان امان اللہ قائم خانی کو دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔